کر دینا۔ قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ پہلے تو انفرادی اور اجتماعی تقسیم کو ذہن سے نکال دو، وہ تو ابھی ہم نے جو کی ابھی تک وہ سمجھنے کے لیے تھی، نکال دو انفرادی اجتماعی زندگی کی تقسیم، یہ ایک ہی چیز ہے بس۔ اور شاید آپ میں سے اکثر لوگوں کو انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کا لفظ سمجھ میں نہ آئے، اس کو عام طور پر کہتے ہیں، جو عام زبان ہے ہماری، دینی اور دنیاوی، جو عبادات ہیں، اشراق ہے، تہجد ہے، ہاتھ میں تسبیح لے کے سیر کرنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ دیندار آدمی ہے بڑا۔ اور کاروبار اور معاملات اور شادی بیاہ، یہ ہم کہتے ہیں دنیا داری کے معاملات، یہ ہم نے تقسیم کر رکھی۔ وہی چیز جو انفرادی اور اجتماعی زندگی والا معاملہ ہے، سیاست میں حصہ لینا، MNA بن جانا، MPA بن جانا، وہاں دین نافذ کرنے کی بات کرنا، کہتے ہیں یہ دنیا کا معاملہ ہے، چھوڑو۔ ہاں وہ جو تہجد اور اشراق اور مسجد میں بیٹھے رہنا فجر پڑھ کے اور اشراق پڑھ کے، یہ دینداری کا معاملہ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ دین دنیا کی تقسیم ختم کر، ساری زندگی ایک زندگی ہے، انفرادی زندگی جمع اجتماعی زندگی، دینی اور دنیاوی سارے تصورات ختم کر دو، پوری زندگی ایک حقیقت ہے، اور اس پوری زندگی پر قرآن کو نافذ کرنا۔ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر واک آف لائف میں تمہیں قرآن کے مطابق یا محمد الرسول اللہ ان کی تعلیم کے مطابق، یا وہ جو ہمارا رب ہے، مالک ہے، اس نے جو میسج بھیجا ہے اس کے اندر زندگی گزاریں، تب تو ہماری کامیابی، ورنہ نہیں۔ تو حضرات، یہ قرآن مجید ہمارا ہے، اور اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اسے اپنے خاص پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا۔ وہ تو اپنا مشن مکمل کر کے کامیاب ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ جنہوں نے ان سے سنا تھا براہ راست، انہوں نے بھی اس کا حق ادا کر دیا، قرآن نے انہیں کامیاب قرار دے دیا، رضی اللہ عنہم ان کا خطاب ہے۔ وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، کوئی صحابی دنیا میں زندہ نہیں ہے اس وقت۔ اس کے بعد بھی درجہ بدرجہ جو لوگ اس کو اسی طرح سمجھتے رہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا اور صحابہ نے سمجھا تھا، وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ آج دنیا کی سٹیج پر ہم ہیں، ہمیں اللہ نے مختلف رول دے دیے، امتحان ہمارا ہے، دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم آج کمرہ امتحان میں ہیں، جب تک زندہ ہیں وہ کمرہ امتحان، جو امتحان کا وہ مہلت جاری ہے، موت کے ساتھ ہی وہ پرچہ چھین لیا جائے گا، پھر اور لوگ آ جائیں گے دنیا میں، بس ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ ہم اس اللہ کی ہدایت کے ساتھ، الہدا کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ کیا ہم اسی طرح سمجھتے ہیں جیسے محمد الرسول اللہ نے سمجھایا ہے، جیسے صحابہ نے سمجھا تھا اور کیا تھا، یا کوئی اور تصور؟ اگر اسی طرح سمجھتے ہیں تو پھر ہم کامیاب ہیں، مبارکباد ہے۔ اور اگر ہمارا تصور وہ نہیں ہے جو صحابہ کا تھا، اور وہ نہیں ہے جو قرآن کا اپنا ہے، وہ نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو پھر ہمارا تصور کوئی اور تصور، پھر ہماری دنیا میں بھی عزت اور آبرو اس کی ذمہ داری قرآن پر نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ نہیں ہے، اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی جو ہے وہ بھی غیر یقینی۔ علامہ اقبال کے 2 اشعار سنا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ آج دیکھیں، سوچ کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ 130-140 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں، لیکن کتنے سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہونے کا، اللہ جب ہم کہتے ہیں یہ معنی ہے، اور جب ہم رسول ہمارا کہتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن ہمارا کہتے ہیں تو اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ حالانکہ اللہ ہمارا ایک ہے، رب ایک ہے، محمد ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بھی ایک ہے۔ جواب شکوہ میں جو انہوں نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی باتی ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ آج جو دنیا میں مسلمانوں کو زوال ہے اور دشمن ہمیں ٹھڈے مار رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب کو رب نہیں سمجھا، اور رسول ہمارے کو ہمارا رسول نہیں سمجھا، اور قرآن کو ہمارا نہیں سمجھا، وہ ایسی برکت کی کتاب سے۔ ورنہ یہ قرآن
یہ ہمیں متحد کرنے کی آج بھی سب سے بڑی نعمت اس روح زمین پر موجود ہے کہ قرآن کو پر عمل شروع کر دیں، قرآن کو سینے سے لگا لیں تو تمام مسلمانوں میں جو چیز مشترک ہے وہ یہی چیز. باقی سب چیزوں میں، نماز میں بھی شاید اختلاف ہے اور کچھ اختلافات درگزر کے قابل ہیں، لیکن قرآن آج بھی موجود. تفسیروں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ صاحب یہ ترجمے یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا، لیکن قرآن کے متن میں کوئی اختلاف. یہ قرآن ہمیں جوڑنے والی کتاب ثابت ہو سکتا ہے، اور دنیا میں مسلمانوں کے حالات بہتر کرنے میں سب سے بڑا رول اس قرآن کا ہو سکتا ہے. کاش کہ ہم اس قرآن کو ہمارا کہہ سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کے سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.